خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا اور پھر اس کی روشنی میں امت کی تربیت کرنے کے لیے کائنات کی سب سے عرفہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنایا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے ایمان کے لیے میزان اور مقیاس قرار دے دیا۔ ان ہستیوں کا معیار یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول و عمل میں جو جواہر جمع کرتے ہیں ان کو اپنے زندگی کا ویژن اور تھیم بنایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادات سکھائیں، معاملات سکھائے، اخلاقیات سکھائیں، زندگی کے ادب و آداب سکھائے، وہاں حالات کے زیر و زبر ہونے پر دفاع کرنا بھی سکھایا۔ یہ زندگی کے نشیب و فراز، اس میں بھی شریعت نے رہنمائی دی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر یہ دفاع کرنے کا پہلو نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ جتنے طاقتور تھے وہ کمزوروں کو کچل دیتے۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذو فضل علی العالمین، اللہ کی ذات فضل والی ہے تمام جہانوں پر،
ہر ایک کو اپنے دفاعی معاملات دیکھنے، انہیں اختیار کرنے کی اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ عام شخص جب دفاع کی بات کرتا ہے تو کسی ایک زاویے کو پرومیننٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ مومن جب دفاع کی بات کرتا ہے تو وہ اپنے زندگی کے جملہ زاویوں کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے۔ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے سے مجھے اور آپ کو 5 قسم کے دفاع کا حق شریعت نے دیا ہے، اور ان 5 قسموں کے دفاع کو اختیار کرنا ہی ایمان کی حفاظت ہے۔ یہ فکری دفاع، ایمانی دفاع، روحانی دفاع، یہ جسمانی دفاع، اور اسی طرح معاشرتی اور ملکی دفاع جو ہے، ان 5 زاویوں کو بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے، آپ پوری دنیا پہ بھی حکومت کر لیں، اگر آپ اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں تو آپ کی حکومت کا کچھ فائدہ نہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے فکر کا دفاع کرنا ہوگا۔ فکری دفاع کیا ہے؟ ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ جب بھی کچھ چیز طلب کی جائے تو اللہ سے طلب کی جائے، مدد طلب کی جائے تو اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ ہمارا فکر کیا ہے؟ پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کو نفع دینے کے لیے تو نفع نہیں مل سکتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو، اور پوری کائنات اکٹھی ہو جائے نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ ذو الجلال کا فیصلہ نہ آئے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کو سمجھایا تھا۔ آپ نے فرمایا لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع مل جائے، نہیں ملے گا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، جتنی کسی کی طاقت ہے مجتمع کر لے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی 2-4 لوگ نہیں، پوری امت 7.5 ارب لوگ اس وقت روئے زمین پہ موجود ہیں، لیکن یہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں۔ اس فکر کی حفاظت کرنا یہ فکری حفاظت ہے۔ میرے ایمان و ایقان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ آج نفع نقصان کا مالک لوگوں نے لوگوں کو سمجھ لیا، جبکہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہمارا ایمان و ایقان یہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے قیامت تک اس جیسی ہستی نہ آج تک آئی ہے نہ آنی ہے۔ وہ ہستی مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے،
صفات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ اللہ ذوالجلال کے محبوب تو ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کے سرتاج تو ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ صحابی نے صرف اتنا ہی کہا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، ما شاء اللہ و شئت، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے۔ اللہ کے رسول برابری کر دی۔ اس بات پہ بھی اللہ کے رسول نے خفگی کا اظہار کرتے فرمایا، جعلتنی للہ ندا، اور تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ ثم شئت، یہ کہو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول کی دعا کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن ایک ہی سیاق میں اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، اس کو بھی اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا۔ آج عام چلتے پھرتے بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے، بس جی آپ کی دعائیں ہیں۔ دیکھنے میں یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بس اللہ کی رحمت ہے؟ جس کی دعا کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ نبی سے اعلیٰ ہے؟ نبی نے تو اپنا نام اپنے رب کے ساتھ برابری میں شریک کرنے کو پسند نہیں کیا، اور آپ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس جی آپ کی دعائیں ہیں۔ بس کا مطلب یعنی صرف آپ کی دعائیں۔ اور کسی نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بس یہ میری ماں کی دعا ہے۔ جملہ بہت اچھا ہے، ماں کی دعائیں واقعی اللہ سنتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کی دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کسی نے کچھ لکھا ہوتا ہے فلاں کے صدقے فلاں کے، جب تک میری فکر کا دفاع نہیں ہوگا، بقیہ دفاع کرنے سے بھی آپ اپنے ایمان کو سلامت نہیں رکھ سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا تھا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ذات انوات جہاں تلواریں لٹکانی ہیں، آپ جب حنین کی طرف جہاد کرنے کے نکلے ہیں تو وہاں ذات انوات وہاں اپنی تلواروں کو لٹکاتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی اس طرح کی جگہ خاص کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہاری وہی خواہش ہوئی نا، جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے جس طرح ان کے لیے معبود۔ میری فکر کی حفاظت دفاع اس وقت ہوگا کہ میں اگر کسی چیز کو مقدس سمجھتا ہوں تو بیت اللہ کو سمجھتا ہوں۔ طواف ہو سکتا ہے تو اس کا، چاروں طرف کھڑے مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو بیت اللہ میں جا کے، یہ قدسیت کسی جگہ کی نہیں ہے کہ انسان جائے اور جا کے سجدہ ریز ہو جائے قبر کے سامنے۔ یہ فکر کی دفاع سوچ جو ہے جب تک امت میں نہیں آئے گی، وہاں اس کو یقین کرنا ہوگا کہ اگر ایک مکھی کے چڑھاوے پہ جہنم کی بات اللہ کے رسول نے کر دی ہے تو وہاں لاکھ لاکھ روپے کی چیزیں اور نہ جانے کیا کیا چادریں چڑھانے والے کا کیا بنے گا۔ فکری دفاع یہ سب سے پہلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشتد غضب اللہ علی من زعم انہ ملک الاملاک، سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال کو غصہ اس بات پہ آتا ہے کوئی کہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ شاہان معظم ہے،
بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے، صحیح الجامع کی روایت۔ پھر میری کتابیں جو بطور نصاب پڑھائی جاتی ہیں، جس میں قصے اور کہانیاں لکھے جاتے ہیں، اور نہ جانے ان لوگوں کی آنکھیں کیوں چدیا جاتی ہیں، کس طرح اندھے قلم سے یہ لکھتے ہیں، کسی مخلوق کو بھی کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شاہان معظم ہے، تو اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اخنس الاسماء الی اللہ الشہنشاہ، سب سے برا نام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو شہنشاہ کہا جائے۔ بڑا شہنشاہ آدمی ہے، شہنشاہ آدمی وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی محتاجی نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ کی ذات ہے، نہ اس کو کسی کی محتاجی ہے۔ ساری دنیا نیک پاک بن جائے، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا، ساری دنیا کافر ہو جائے، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ سعادت ہے جو مومن بن جائیں جنت کے وارث بنے گی، اللہ کی بادشاہی میں فرق نہیں آتا۔ فکری دفاع ہو، مومن کا فکر یہ ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ کسی پامس کے سامنے جا کے اپنی ہتھیلی نہیں پھیلائے گا، کسی کاہن نجومی کے پاس جا کے اپنے ایمان کو چرائے گا نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اپنا ہاتھ کھول کے بیٹھ جاتا ہے کسی کاہن نجومی، اور آج کل تو ترجمہ کیا جائے تو بنگالی باوے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، حدیث میں آتا ہے جس طرح پوچھ لے کہ بتاؤ میری قسمت کیا ہے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی مان لے کہ یہ کہہ رہا ہے جو وہ سچ ہے، من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، اس نے ادھر پامس کی تصدیق کی، ادھر وہ قرآن کا منکر ڈکلیئر ہو جائے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ اگر اتنا ہی قسمت جاننے والا ہے تو یہ طوطا لے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا؟ کبھی عقل کو استعمال بھی کر لیا کرو۔ یہ 5 سے 6 کلو کا جو سر اللہ نے بنایا ہے، اس میں اللہ نے عقل رکھی ہے، سوچا کریں کہ یہ سارا دن دھول جو ہے اپنے سر پہ ڈالتا اور فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا۔ قسمت کے بارے میں تو اللہ ذوالجلال نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، اس کو کیسے پتا چلا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ میرے محبوب اعلان کر دو کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، کوئی سیدھی چھلانگیں لگائے کہ الٹی چھلانگیں لگائے، ہمیں تو یقین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی بات کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ فکر ہے میرا، بینگ اے مسلم مجھے یہ فکر اختیار کرنا ہے اور اس کا دفاع کرنا ہے۔ فکری دفاع کا ایک دوسرا زاویہ بھی ہے، مسلمان کا یہ فکر ہوتا ہے کہ روئے زمین پہ اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، قدوہ، اسوہ، نمونہ، رول ماڈل کوئی ہستی آئی ہے میرے لیے، تو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے محمد مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جس ہستی کو اللہ نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہو، اس کی بات، اس کے عمل کے سامنے کسی کی بات اور عمل کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ مومن کا فکر ہے۔ اس فکر کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اسے آخری پیغمبر بنایا، اللہ ذوالجلال نے اسے
بشریت کا سرتاج بنایا۔ قرآن میں اللہ ذوالجلال نے اس بات کی وضاحت کی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرے محبوب اعلان کر دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ پوری انسانیت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ ایک طرف۔ اللہ نے وحی نازل کی اور سرتاج رسل بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میرے محبوب آپ خود ہی اعلان کر دیجئے کہ میں تو اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے نفع نقصان کا مالک بھی وہ ہے۔ تو پھر جو بھول کے کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ ادرکنی وانصرنی، ہماری مدد فرما اور ہمیں پہنچ، یہ کس کو کہنا چاہیے؟ الہ العالمین میری مدد فرما، کیونکہ اللہ جلال نے اپنے محبوب سے کہلوا دیے نا قرآن میں کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے اپنی امت کو، اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا تو ساری کائنات کی بھلائیاں جمع کر لیتا۔ یہ میرا فکر ہے کیونکہ قرآن نے یہ فکر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ بیان کرتی ہیں، ربیع بنت معوذ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بدر کے ان شہداء کی بات ہو رہی تھی جو شہید ہوئے، تو اس بچی نے ایک جملے کا بس اضافہ کیا ہے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، ہمارے پاس تو ایسے نبی ہیں جو کل کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ کی سورہ فوراً روکا، رک جاؤ، قُولِي مِثْلَ الَّتِي تَقُولُونَ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، بیٹی اللہ کے سوا کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جو پہلے بات کر رہے تھے نا وہی بات کر۔ آج یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا جہان کا شرک بولا جا رہا ہوتا ہے اور بیٹھے ہیں، صاحب جی کیوں بیٹھے ہیں؟ بس جی رواداری ہے۔ یہ رواداری نہیں ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ دین سے نابلد ہے، اجڑ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کتنی ہے۔ اس کے چور راستوں کو بند کرنا ہوگا جس کا قرآن نے حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دو لوگوں کو میری سفارش نصیب نہیں ہوگی، امام ظلوم غشوم وکل غال مارق، غلو کرنے والا اور ظلم کرنے والا بادشاہ۔ غلو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں اتنا مجھے بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کے نام سے پکاریے۔ فکری دفاع یہ بہت ضروری ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں کمزور بیمار لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، انسان تو ہیں وہ لوگ جو احمدی اور قادیانی ہیں۔ یہ مومن کا فکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے قرآن کی روشنی میں۔ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول تو خاتم النبیین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف قرآن نہیں کہہ رہا، لوح محفوظ میں بھی اللہ نے یہ لکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین، اللہ ذوالجلال نے لوح محفوظ میں بھی مجھے خاتم النبیین لکھا ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام کی
تو اس وقت تک شکل و صورت اللہ نے نہیں بنائی تھی، اللہ نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا تھا کہ میں خاتم النبی۔ تمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ بھی لیا، سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے اس کی مدد کریں گے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا، 1,24,000 پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے، سارے ہی کہیں گے ائتو محمدن، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فإنہ خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ اللہ نے اقرار پہلے بھی لیا، قیامت کو پوری نبوت اور رسالت کی عظمت جن کو اللہ نے عطا کی ان کی زبان سے پھر اقرار کروائیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 10 بار یہ صحابہ کو بتایا کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، بلکہ اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں اپناتا تو کچھ چیزیں اللہ نے زمین کے اوپر کسی کو سمجھ نہ آئے نا تو زمین کے نیچے بھی سمجھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ قبر میں جائے گا انسان تو سوال ہوگا ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بتاؤ نا محمد مصطفیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ پھر قیامت کے دن پوری کائنات یہ کہے گی، سب انبیاء سے واپس آنے کے بعد، یا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم الانبیاء، اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ خاتم الانبیاء ہیں، سفارش کیجئے، حساب شروع ہو جائے۔ تب جا کے اللہ کے رسول عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ ذوالجلال انہیں سکھائیں گے اپنی تعریفی کلمات، اور پھر فرمائیں گے میرے محبوب سر اٹھائیے، آپ جو مانگتے ہیں ہم عطا کرتے ہیں، سفارش کیجئے ہم قبول کرتے ہیں۔ تب جا کے پوری کائنات کا حساب شروع ہو۔ فکری دفاع یہ بہت ضروری ہے۔ بینگ اے مسلم مجھے صحابہ کرام اور قرآن کے بارے میں یہ فکر رکھنی ہے، جس کا دفاع بھی کرنا ہے کہ قرآن مجید جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا آج اسی شکل میں من و عن موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ صحابہ کے بارے میں مجھے یہ فکر بنانا ہے کہ روئے زمین پہ 1400 سال گزر گئے، اس روئے زمین پہ اللہ کے رسول کی زبان اقدس بول رہی ہے۔ صحابہ سے بڑھ کے نہ کسی کو اللہ نے ایمان عطا کیا، نہ کسی کو اللہ نے علم عطا کیا، نہ کسی کو فطرت کے قریب اتنا رکھا، اور نہ ہی اللہ ذوالجلال نے اتنی بڑی ڈگری کسی کو عطا کی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی، اللہ ان سے راضی۔ جس سے اللہ راضی ہو اس سے اگر کوئی راضی نہیں ہوتا تو پھر یہ اس کی اپنی مرضی نا، جو پھر اللہ اس سے راضی ہوگا جو اللہ کے راضی شدہ بندوں پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فکری دفاع سکھایا وہاں ایمانی دفاع بھی ہونا چاہیے۔ میرا ایمان اس کا دفاع اس وقت ہوگا جب میں شرک اور بدعت سے بچوں گا۔ دیانتداری سے بتائیے، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 نیک اور صالح انسان تھے، صحیح بخاری کی روایت۔ لوگوں نے ان کی محبت میں غلو کیا، آخر ان کی مورتیاں بنا کے اپنے اپنے ڈیروں میں رکھی۔ جب وہ جنریشن دنیا سے چلی گئی، بعد والے آئے تو شیطان نے کہا تمہارے وڈیرے تو ان کو سجدہ کرتے تھے، لا تدعن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق والنسر،
یہ 5 نیک اور صالح شخصیات کو پوجنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول نے بھی تو یہی سمجھایا تھا نا کہ کسی کی محبت میں اس طرح غلو نہ کرو کہ اس کو رب کا درجہ دے دو۔ آج کتنے نام معاشرے میں موجود ہیں، ایمان کا دفاع کیسے ہوگا جب تک وہاں عدل و انصاف کی بات نہیں پیش کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانی دفاع کو سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھائی تھی۔ لوگوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی نیک فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پہ مسجد بنا دیتے۔ لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا دی۔ یہ ایمانی دفاع ہے، یہ ایمانی دفاع سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ انبیاء کی تصویریں بنا کے بھی لگاتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ آج یہ رویے موجود نہیں ہیں۔ فکری دفاع کے بعد ایمان کا دفاع بھی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا کہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھنا، اس کے مجاور نہ بننا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ بنانا، بلکہ پکی قبر نہ بنانا۔ 4 چیزیں بیان کی۔ ان تجصص القبور، پکی قبر بنانے سے منع کی۔ وَيُكْتَبَ عَلَيْهَا، کتبے لکھ لکھ کے نہ لگانا۔ وَيُبْنَ عَلَيْهَا، اس پہ کوئی عمارت نہ بنانا۔ وَأَن تُوطَأ، اور قبروں کی بے حرمتی بھی نہ کرنا کہ انسان چڑھ رہے ہیں، جانور جا رہے ہیں، نہیں، قبروں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے تو جائے دعا کرنے، تاکہ ان کی بخشش ہو، ان سے طلب کرنے نہیں، ان کی بخشش کے لیے جائے گا تذکر الآخرہ، آخرت یاد آئے گی، ترق القلب، دل نرم ہوگا، جائے گا اسے موت یاد آئے گی۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، غلط بات نہ وہاں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی حفاظت کے لیے سمجھایا تھا، میرے طریقے، میری سنت، میرے سلیقے کو چھوڑ کر دنیا جہان کا پسندیدہ کو طریقہ اختیار کرو گے تو بدعتی بنو گے، اور بدعت اختیار کرنے والا جب تک توبہ نہیں کرتا، بدعت چھوڑتا نہیں ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ ان اللہ احتجر التوبہ، احتجز التوبہ، احتجب التوبہ، اللہ نے چادر لٹکا دی، اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، رکاوٹ ڈال دی۔ جب تک بدعت نہیں چھوڑو گے تمہاری توبہ بھی قبول نہیں۔ الفعلہ المخالفہ، ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے، آپ کی نافرمانی ہے، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اس کو کہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ بھی دین ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پورا دین سکھایا، کسی چیز کو چھپایا نہیں۔ آئندہ چند ایام میں آپ دیکھیں گے کہ بھولے بھالے لوگ نیکی کی نیت سے اللہ کے رسول کی محبت میں ہی کچھ ایسے پہلو پیش کریں گے جو شرعاً جائز نہیں۔
کس اعتبار سے؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگے گا، اور بڑے پیار سے، بڑے احترام سے، بڑے ادب سے گنتی کے 3 سے 4 سوال اپنے ذہن میں ڈال کے اس کا جواب طلب کر لیجئے۔ بتائیے یہ کام نیکی ہے کہ برائی ہے؟ اگر برائی ہے تو پھر کرنا ہی نہیں چاہیے، اگر نیکی ہے تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ اگر کوئی کہہ دے کہ پتہ نہیں تھا تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ نیکی کا پتہ اگر اللہ کے رسول کو نہیں ہے تو کس کو ہے؟ اچھا اگر وہ کہے کہ پتہ تھا، تو تیسرا سوال یہ ہے جب پتہ تھا تو پھر اللہ کے رسول نے اس بات کا حکم اپنے صحابہ کو دیا کہ نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو نہ کریں، اگر دیا ہے تو پھر قرآن و حدیث میں کہیں دکھا دے تو سب کو کرنا چاہیے۔ اگر قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کو لوگ آئیں گے، دیوار کھڑی کر دی جائے گی، حوض کوثر پہ نہیں آ پائیں گے، میں کہوں گا کہ یہ کدھر چلے گئے؟ جواب آئے گا انک لا تدری ما عملوا بعدک ما احدثوا بعدک، میرے محبوب آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے نئے نئے طریقے نکال لیے۔ میں اس دن کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا اور نئی نئی چیزیں نکالی۔ ایمانی دفاع کے بعد روحانی دفاع بھی کیجیے۔ سچی بات یہ ہے سر درد پہ انسان صبر کر لیتا ہے، کسی کی روحانیت بگڑ جائے بڑے مسائل بنتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی اذیت اور تکلیف میں پورا گھر پورا خاندان مبتلا رہتا ہے، شیطان کا شکنجہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ شیطان اور اس کے چیلوں سے بچنے کے لیے 3 کام آپ کر لیں، آپ کی روحانیت مینٹین رہے گی۔ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور نہ کریں۔ اللہ کا ذکر یہ اتنا بڑا قلعہ ہے، جو ذکر کر لیتا ہے یوں سمجھیے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا، شیطان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس قدر سعادت ہے، کوئی دعا آسمان تک بھی نہیں پہنچتی، قبول ہونا تو دور کی بات ہے جب تک دعا میں درود نہ پڑا۔ عادت بنائیے، اگر آپ روحانی دفاع کرنا چاہتے ہیں، فکری اور ایمانی دفاع کے بعد کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد اذکار کی پابندی کریں۔ چلتے پھرتے میری اور آپ کی زبان کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اس پہ اللہ کا ذکر آئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اذکار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا قیامت کا دن ہوگا سب سے قریب اللہ کے رسول کے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو۔ 1 مرتبہ درود مسلمان پڑھتا ہے، اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ اسی لیے روایت کہتی ہے من نسی الصلاة علی نسی خطئ طریق الجنہ، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا سمجھ لو جنت کا راستہ بھول گیا۔ روحانیت کو اگر آپ نے مینٹین رکھنا ہے،
فکری دفاع اور ایمانی دفاع کے بعد اگر روحانی دفاع کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی، میرے معزز، میرے محترم، اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑے، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا نہ چھوڑے، اور اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنائیں۔ سید الرسل جنت میں گئے، آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ بلال ہے، جو چلتے زمین پہ ہیں ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ واپس آ کے پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ کہا آپ نے ہی تو سکھایا تھا، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، رات کو سوتے وقت بھی وضو کر کے سوئیے، ساری رات ایک فرشتہ آپ کی نگرانی کے لیے اللہ اتار دے گی، اور ساری رات آپ کروٹیں بدلتے رہیں گے، لیکن فرشتہ ساری رات دعائیں کرے گا، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اللہ یہ تیرا بندہ پاک ہو کے سویا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک چوتھا دفاع ہے جس کو جسمانی دفاع کہتے ہیں۔ ہمیشہ وہ لوگ اپنی جان کے دشمن ہوتے ہیں جو اپنے جسم کا بھی دفاع نہیں کرتے۔ سستے لوگ، حرام کھانے والا اپنے جسم کا دشمن ہے۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ اپنے جسم کا بھی دفاع کریں، حرام لقمہ اور حرام گھونٹ آپ کے گلے سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ شراب اور نشہ اور جوے سے حاصل ہونے والی اور سود سے حاصل ہونے والی رقم یہ تمہارے جسم کو توڑ پھوڑ دے گی۔ اس کا دفاع کرنا چاہتے ہو کبھی شراب کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جو شراب ایک گلاس پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ ام الخبائث ہے، یہ ام الفواحش ہے، دونوں روایتیں ہیں۔ ہر خباثت کی جڑ بھی ہے، ہر فحاشی کی شراب ماں بھی ہے۔ اس لیے شراب کو پی لے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کون ہے، بہن کون ہے، خالہ کون ہے، بیٹی کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی کے پیٹ میں شراب ہے اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو یہ فطرت اسلام کی موت نہیں، جاہلیت کی موت مرا ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حرام کو اپنے جسم کی طرف نہ لائیے، وہ لباس ہو، وہ خوراک ہو، دونوں سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جسمانی دفاع بھی سکھایا ہے اور فرمایا ہے کہ جب انسان کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں شراب پیش کی جا رہی ہو تو وہاں بیٹھو ہی نہ، پیٹ کے بل لیٹ کے مت کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، ٹیک لگا کے مت کھاؤ، اس سے آپ کی صحت خراب ہوگی۔ بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، اتنا ہی کھاؤ جو تمہاری ضرورت ہے، مت یہ سوچ کے کھاؤ کہ زندگی کا آخری کھانا ہے، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ اس دوڑ میں بسا اوقات انسان تو پیچھے رہ جاتا ہے لیکن اس کی صحت کی خرابیاں جو ہیں وہ آگے نکل جاتی۔ اپنے جسم کے دشمن نہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ سود اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 72 گناہ ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ سود اور بیاج کا اتنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، اور 36 مرتبہ بدکاری کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا 1 درہم سود کھانے کا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی دفاع بھی سکھایا،
خاندانی دفاع بھی کیجئے. خاندان کیسے بچتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خاندان میں بڑے کا احترام نہیں ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گا. من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا فليس منا. جو بڑے کو عزت نہیں دیتا، احترام نہیں دیتا اور چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہی نہیں. البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. خاندانی دفاع اگر کرنا چاہتے ہو اس بات کو سمجھ لو کہ میں نے بڑے کی عزت میں کمی نہیں آنے دینی. اور انسان کے لیے بڑا والد اور والدہ ہے. جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یہ خاندانی دشمن ہے اور یہ خاندانی دفاع نہیں کر سکتا. خاندانی دفاع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق کی طرف جانے والے رستے بند کیجئے. رستہ کیا ہے؟ ماں بھی اپنی بیٹی کو اکسا رہی ہے، چھوڑو اس کو، جان چھڑاؤ اس سے. بہن بھی پٹیاں پڑھا رہی ہے، سہیلی بھی کہہ رہی ہے، اور حدیث کہتی ہے من خبب امرأة علی زوجها، جو بھی کسی عورت کو خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے یا بھڑکاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میری امت سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس سے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ طلاقیں ہوں. گھر آباد کرنے سے ہی خاندان بچتے ہیں. خاندانی دفاع یہ فکری اور ایمانی اور روحانی اور جسمانی دفاع کے بعد اپنے خاندانی دفاع کی طرف سوچئے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مرد اسلامی شعار کو پسند کریں اور عورتیں بھی اسلامی شعار کو پسند کریں. مرد کا اسلامی شعار کیا ہے؟ کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی سنت ہے، وہ داڑھی کی حفاظت کرے اور عورتیں پردے کی حفاظت کریں. دنیا میں گھر تو بہت ہیں لیکن بیت اللہ پہ غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسا کوئی گھر نہیں. دنیا میں کتابیں تو بہت ہیں لیکن قرآن مجید پہ غلاف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں. دنیا میں عورتیں تو بہت ہیں لیکن متقی، نیک اور صالح، پارسا اسلام کی شہزادی کو کیوں پردے کا حکم دیا گیا؟ کیونکہ اس جیسی کوئی عورت نہیں. یہ لونڈیوں کے لیے حکم تھا کہ پردہ نہیں کریں گے. آزاد عورت پر تو پردہ یہ عبادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ایک ایسا وقت آئے گا عورتیں ایسی ہوں گی لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آئیں گی، لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی. یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں. خاندانی دفاع کے لیے اپنے بچے بچی کو علم سکھائیے. جہالت سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، قصہ پارینہ بن جاتے ہیں. علم سکھاؤ گے صدیوں تک لوگ جو ہے دعاؤں میں تمہیں یاد رکھیں گے. خاندانی دفاع کرنا ہے تو ان کو علم سکھاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ علم کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے. اور چھٹا دفاع شہری اور ملکی دفاع. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہری اور ملکی دفاع کے بارے میں خیر خواہی کو اپنا موٹو بنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمانوں کی آپس میں محبت و الفت و شفقت کی مثال تو ایک جسم کی ہے. جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو
سارا جسم ہی رات بیدار رہتا ہے، بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ شہری اور ملکی دفاع کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمان جاری کیا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے دیوار کی مانند، ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کے دیوار کو مضبوط کر رہی ہوتی۔ ذمہ داری ہے اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا کام اپنی فیلنگز کو، اپنے تھاٹس کو پازیٹیو لائن پہ لائیے، نیگیٹیوٹی ختم کیجئے، مانیے یہ آپ کا وطن ہے، اور یاد رکھنا کہنے والے نے سچ کہا تھا جس کو میں دہرا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وطن لا نحمی لا نستحق ان نعیش فی، جس وطن کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے اس وطن میں رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ نعمت سمجھیے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو عملاً آپ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پوچھئے ان کو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، دن رات جن پہ آگ برسائی جاتی، ان سے پوچھئے کہ آزادی اور وطن جو ہے جگہ کتنی نعمت ہوتی۔ ان سے پوچھئے جو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو مجبور کر کے شوٹ کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے، اللہ عز و جلال کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ عز و جلال نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، تم ڈرتے تھے کہ اچک لیے جائیں گے، اللہ نے تمہیں جگہ دی، رزق دیا اور مدد عطا کی۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے۔ پھر اپنے آپ کو اس معاشرے میں، اس وطن میں رکھتے ہوئے خیر خواہ بنیے، ایک دوسرے کے غمخوار بنیے۔ ایک ایک اینٹ مل کے دیوار کو مضبوط بناتی ہے۔ وطن کو مضبوط کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق پہ آئیے، چھوڑ دیجئے، ابھی تھکے نہیں ہو لڑائیاں کر کر کے، کبھی صوبائی تعصب، کبھی لسانی تعصب، کبھی خاندانی تعصب، کبھی نہ جانے کون کون سے تعصب، اور تم تھکے نہیں ابھی تک؟ کیا نکالنا ہے تم لوگوں نے؟ چھوڑ دو لڑائیاں، آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، قرآن و سنت پر اتحاد و اتفاق سے زندگی گزارو، ایک مثالی وطن بناؤ، ایک مثالی معاشرہ بناؤ۔ اور تیسری بات، جو امن کو قائم رکھنے والے ہیں ادارے، ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ مومن ہمیشہ امن والا ہوتا ہے، فسادی، جھگڑالو اور امن کو تہوانا کرنے والا صرف اسلام کا ہی دشمن نہیں ہے، وہ وطن کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا سکھایا صحابہ کرام؟ یہ جو آج کل دو لفظ پڑھ کے اچھل کر ابل کر کام کرنے والے ہیں، یہ صحابہ کرام سے زیادہ پڑھا لکھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کیا آپ نے دیکھا کبھی ایسا اختلاف ہوا تھا؟ وہ کہاں جا رہے ہو؟ کبھی اپنی تاریخ سے بھی سبق لے لیا کرو، یاد کرو اس دور کو۔ مسلمانوں، تمہیں اللہ ذو الجلال نے کتنی بڑی طاقت سے نوازا تھا، آج القصر الحمراء کہاں گیا؟ یہ تمہاری نچاکیوں اور اختلافات کی وجہ سے دشمن کے ہاتھ چلا گیا۔ آج بیت المقدس کو یروشلم بنایا گیا، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مشرقی پاکستان کہاں چلا گیا؟ آج مسجد قرطبہ جس کے مینارے پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا کہ فلاں جگہ بھی مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے، آج مسجد قرطبہ کہاں چلی گئی؟ اندلس اسپین کیسے بنا؟ آج غرناطہ اور اشبیلا اور قصر الاحمر کہاں چلا گیا؟ یہ سب نچاکیوں کا نتیجہ۔ یاد کیجئے
دنیا کے اندر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ تھا، لیکن جب ان کی آپس میں اختلافات ہوئے تو مورخ لکھتا ہے جب بغداد کے اندر تتاریوں نے حملہ کیا تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون میں لت پت تھے، اور مسلمانوں کی وہ قیمتی لائبریریاں دجلہ کے سپرد کر دی گئی۔ 16 دن تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا، اور کائنات کے اندر آج بھی دیکھیے مسلمانوں نے کون سا کام نہیں کیا۔ البیرونی نے 150 کتابیں ریاضی پہ اکیلے آدمی نے لکھی۔ جابر بن حیان کا نام دیکھیے، دنیا میں بڑے بڑے کام مسلمانوں نے کیے، یہ سب تم سے چرا لیے گئے۔ 760 جڑی بوٹیاں کی ریسرچ کرنے والا جو تھا وہ ساری کی ساری چوری کر کے وہ کافر لے گئے اور تمہیں ہاتھ خالی چھوڑ گئے، غلام بنا گئے۔ پھر سنیے، یہ ملکی دفاع ہے، یہ شہری دفاع ہے۔ اختلافات چھوڑو، قانون کو ہاتھ نہ لو، اداروں کو سپورٹ کرو کہ وہ ادارے جس طرح سرحدی محافظ ہیں اس طرح ایمان کے محافظ، دین کے محافظ علماء ہیں، کبھی ان کے بارے میں زبان نہ کھولیں۔ آپ کو یاد آئے گا کسی وقت، اپنے بھائی کی بات کو یاد کرو گے کسی وقت، اللہ ذوالجلال حفاظت فرمائے اور ان نعمتوں کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح سرحد کے ادھر کوئی قدم رکھنے کی جرت نہیں کرتا، اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے دین پر شب خون مارنے کی کوئی جرت نہیں کرتا جب تک آپ کا موقر ادارہ موجود ہے۔ آج زبان کھولنے والے فوج کے حوالے سے اللہ سے ڈر جائیں، اور علماء کے حوالے سے بھی زبان کھولنے والے اللہ سے ڈر جائیں۔ کوئی اپنے بازوؤں سے بھی دشمنی کرتا ہے، اور کوئی اپنی سرپرستی سائے سے بھی کوئی دشمنی کرتا ہے۔ تمہارے سر پہ سایہ ایمان کا اگر آتا ہے تو علماء کی وجہ سے آتا ہے۔ تمہارے آج سکون سے جو نیندیں آتی ہیں تو اس کا سبب ہے کتنے لوگ جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے حفاظت میں مامور ہیں۔ ملکی اور شہری دفاع یہ احساس ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قوم و ملت کی خیر خواہی من مشى مع اخی فی حاجت، جو کسی کی خیر خواہی کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہے۔ یہ ایک نہیں، 10 ادارے جو ہر وقت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کتنے لوگ جانیں دے دیتے ہیں کہ معاشرے کا امن باقی رہے۔ دور نہ جائیے، ایک وقت تھا کہ چیتھڑے اڑے ہوتے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتا کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اللہ ذوالجلال کی رحمت نہیں ہے کہ اللہ نے بندوبست کیا کہ گنتی کے 5 سے 10 منٹ میں اس کو سینے سے لگانے والا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھانے والا پہنچا ہوتا ہے۔ قدر کیجئے، عزت دینا سیکھیے، ساتھ کھڑے ہونا سیکھیے، معاشرہ بنانا سیکھیے۔ توڑنا تو ہر ایک کو آتا ہے، معاشرے کو بلڈ کرنا سیکھیے۔ اس کی حفاظت، اس کا دفاع یہ زندگی کا صرف طریقہ ہی نہیں، یہ اخلاقی ذمہ داری ہی نہیں، بلکہ یہ دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فکری دفاع کرے، اپنا ایمانی دفاع کرے، اپنا جسمانی دفاع کرے، اپنا روحانی دفاع کرے، اپنا خاندانی دفاع کرے، اور شہری دفاع اور ملکی دفاع کرے۔ یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا خلل پیدا نہ کرے بلکہ امن کو پروان چڑھائے۔ کیسے ممکن ہے یہ سارے دفاع؟ اس کے لیے صرف 5 باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔
جب تک قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی نہیں ہم گزارتے کسی دفاع کے لائق نہیں ہو سکتے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، جب تک قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسرا طریقہ ملکی دفاع اور معاشرتی دفاع کا ایک سب سے بڑا ٹول جو ہے 1400 سال سے اس معاشرے کا دفاع مسلمانوں کے ساتھ مل کے اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، جہاں توحید کو غالب کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی توحید پہ آنچ نہیں آنے دی جاتی۔ تیسرا طریقہ اتحاد و اتفاق میں دراڑیں نہ ڈالیے، خواہش نفس کے غلام نہ بنیے، برداشت پیدا کیجیے۔ برداشت ذاتی امور میں اصول و ضوابط جو قرآن و سنت اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے، یہی اتحاد و اتفاق کا سب سے آسان فارمولہ ہے۔ میری اور آپ کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی کلام سے کسی کا اختلاف نہیں۔ میرے اور آپ کے نظریے پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کے نظریات پہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اتحاد رحمت ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب۔ یہ اتحاد و اتفاق، یہ محبت و الفت اور مودت اور اجتماعیت اور یہ گانگت کا درس دینا اور لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا، ایسے رویے پیش کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور اختلافات، تصادم، تحارب، لڑائی، یہ اکھاڑ پچھاڑ، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچیے، اللہ ذوالجلال کی رحمت کو طلب کیجیے۔ چوتھی ذمہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دفاع کے لیے ایک یہ پلاننگ بھی سکھائی کہ اپنے دشمن کو قریب نہ آنے دے۔ خندق کیوں کھودی تھی مدینہ طیبہ کے باہر کہ جرت نہ کرے، غدار کو کبھی عزت نہ دو۔ جو وطن کا غدار ہے، جو آپ کے عقیدے اور اسلام کا غدار ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور ساتواں اور پانچواں اور آخری طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بالجہاد فإنہ دأب الصالحین، علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم۔ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ کافر اگر کسی قسم کی لنترانیاں کرتا ہے اسے سبق سکھایا جائے۔ کوئی سرحدوں پہ چڑھ دوڑے، کوئی مسلمانوں کے علاقے غصب کر لے، کوئی مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے، تو پھر مالی اور جسمانی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ جنت کا دروازہ ہے، اس سے غم اور ہم دور ہو جاتے ہیں۔ جہاد کا مطلب فساد نہیں ہے، جہاد کا اصول و ضابطہ یہ ہے اذا استنفر امام المسلمین، جب مسلمانوں کا خلیفہ بادشاہ کہے آ جاؤ ایمان بچانے کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ الگ سے اپنے آپ کو کسی کام پہ لگانا، اس سے نقصان ہوگا۔ نظم کو نہ توڑیے اور اصول کو اور قانون کو اپنے ہاتھ نہ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم سود میں پڑ جاؤ گے، جانوروں کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی اور جہاد تم چھوڑ دو گے، اس طرح ذلیل ہو جاؤ گے جب تک واپس پلٹ کے نہیں آتے ہو، اس وقت تک یہ ذلت ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جو جہاد کرتا بھی نہیں اور جہاد کے بارے میں اس کی سوچ بھی نہیں، اسی حالت میں مر گیا تو یہ نفاق کی موت مرے گا۔ جہاد علم سیکھنا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی ہے، اس کے تینوں باتوں میں کوئی تکلیفیں اسے برداشت کرنا بھی جہاد ہے۔
دل سے وصف اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور اسلام کے بارے میں جو شیطان ڈالتا اس کو توڑنا جہاد ہے، اپنی خواہشات کو ختم کرنا جہاد ہے، قلم سے بھی جہاد ہے، زبان سے بھی جہاد ہے، مان سے بھی جہاد ہے، اور اللہ کے رسول نے جو جن باتوں سے نہ سمجھے اس کو تلوار سے بھی سمجھایا ہے۔ یہ جب ضرورت پیش آئے تو اس وقت اس کا بھی جہاد ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، آرزوؤں کے غنچے کھلاتے ہوئے، معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے، آگ کو رشک گلشن بناتے ہوئے، اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے، ولولوں کے الاؤ جلاتے ہوئے، گولیاں اگر آئیں تو پھر بھی اپنے سینوں پہ کھاتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ پڑھاتے ہوئے، یہ مومن کی شان رہی ہے، اور جب تک یہ شان باقی رہے گی کبھی اس کا سر نگو نہیں ہوگا، ہمیشہ بلند رہے گا۔ اللہ مسلمانوں کے اندر سے بزدلی دور فرمائے، بہادری اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے، اور جو بہادر گزرے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو موجود ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا